اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شفاء لما فی الصدور، قرآن مجید شفا ہے الحمد سے لے کر والناس تک، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ کسی بزرگ کو کسی ہندو اور کافر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا ان کو تکلیف ہے، درد ہے، تو ہم ایک ہندو حکیم ہے اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اس کی آیت پڑھو درد دور ہو جائے گا۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ 7 دفعہ پڑھو جی، ہاتھ پہ دم کر کے درد والی جگہ پہ ہاتھ پھیر دو، درد ختم ہو جائے گا۔ اس پہ عمل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء، کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص لا علاج مرض میں مبتلا ہو تو فجر کی سنتیں پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھے، میم بسم اللہ کی میم ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر مریض پہ دم کی جائے تو لا علاج مرض میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں اگر اس کو شفا نہ ملے تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا دامن ہوگا۔ تو قرآن مجید تو الحمد سے لے کر والناس تک شفا ہی شفا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی ڈاکٹر کی کتاب لکھی ہوئی ہو تو کوئی اس کو جلائے گا؟ بولو، کوئی نہیں جلاتا۔ تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو شفا ہی شفا ہے، تو اس کو کیوں جلاتے ہیں؟ پھر یہ کتاب جس میں عدل اور انصاف کا حکم ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، امن اور سلامتی کا حکم دیتا ہے، رحمت للعالمین کا پیغام پہنچاتا ہے۔ جس کتاب کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہو اس کی توہین کی جائے۔ 2.25 ارب کے قریب پوری دنیا میں مسلمان ہیں، کتنے؟ ان مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، دل شکنی کی گئی، انہیں دکھ اور تکلیف پہنچائی گئی، ان کو اذیت پہنچائی گئی۔ کہتے ہیں جی آزادی اظہار ہے، یہ آزادی اظہار نہیں، یہ مادر پدر آزادی ہے۔ آزادی اظہار نہیں، مادر پدر آزادی ہے۔ میں ان خبیثوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید جلایا، کیا تورات کو جلاؤ گے؟ جو یہودیوں کی کتاب ہے تورات اور عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل، کیا انجیل کو جلاؤ گے؟ یہ جتنے بھی آزادی اظہار کے علمبردار بیٹھے میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم یہ جرأت کرو گے کہ انجیل کو اور اس کو تورات کو جلاؤ؟ قرآن مجید نے تو سب کی عزت اور احترام کا سبق دیا ہے، تورات کو بھی اور اسی طرح انجیل کا بھی بڑے ادب احترام سے ذکر کیا، اور یہودی مانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کا ذکر فرمایا، عیسائی مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں بڑے ادب احترام کے ساتھ۔ جتنے بھی اسلامی ملک کے سربراہ ہیں انہیں چاہیے کہ بڑا مضبوط قدم اٹھائیں اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھائیں، سلامتی کونسل میں اٹھائیں اور قانون بنوائیں کہ جو شخص اس قسم کی غلط حرکت کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، سخت سزا کے لیے قانون بنوایا جائے اور اس سلسلے میں کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ آج حکومت نے کہا ہے جی یوم تقدس سے قرآن منایا جائے، ہم مناتے ہیں، بیان کر رہے ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مضبوط قدم بھی اٹھانا چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ اٹھایا جائے اور قانون بنوایا جائے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی، اور ٹھیس پہنچانا اس کا نام آزادی اظہار نہیں ہے۔ یہ سویڈن کا جو وزیر اعظم ہے یا اس کا جو بادشاہ ہے، کوئی گالی دے گا اس کو؟ برداشت کریں گے اگر کوئی ان کو گالی دے؟ جب تم ان کی گالی کو برداشت نہیں کر سکتے اس کو بھی پھر کہو نا کہ یہ آزادی اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر دنیا والے ایسے خبیثوں کو سزا نہیں دیتے تو اللہ ان کو سزا دے، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا اور میں ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا یہ قول سچا ہے، اللہ کی یہ بات سچی ہے۔ پوری دنیا کے پریس ختم ہو جائیں، پوری دنیا کے قرآن مجید کے نسخے ختم ہو جائیں، کہیں بھی قرآن مجید کا نسخہ نہ ملے، لیکن 8 سال کے بچے کے سینے میں پورا قرآن مجید محفوظ ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔